الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر خیر کر رہے تھے اور انہی آیات بینات میں اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی جو آیات بینات ہیں ان کی روشنی میں ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا. میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر. ہر نبی ہر دور میں جب بھی تشریف لائے مخصوص علاقے کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قوم کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن حکیم نے اس آیہ مبارکہ جو 49 آیہ کریمہ ہے اس میں ارشاد فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. اور آگے آپ نے پھر فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم اور بے شک میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا. اور پھر اسی 49 جو آیہ کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا. جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے دنیا کے سامنے ظہور پذیر ہوئے، آپ نے دنیا کو معجزات دکھائے. اس میں اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو، آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناتا ہوں. اللہ نے یہ معجزہ ان کو عطا فرمایا. مٹی لینا ہاتھ میں، اس سے پرندے کی شکل بنانا، پھر پھونک مارنا، وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا. یہ معجزہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں، پھر ان میں پھونک مارتا ہوں، اور جب میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے اللہ کے حکم سے. یہ معجزہ ان کا ذکر کیا قرآن حکیم. پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ اور میں مادر ذات اندھے کو بینائی عطا کرتا ہوں. آنکھیں ہیں نہیں، ہاتھ پھیر دیا، دعا کر دی، اللہ نے بینا کر دی. یہ ان کا دوسرا معجزہ قرآن حکیم نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَبْرَصَ اگر کسی کو کوڑ کا مرض ہو تو میں اسے شفا دیتا ہوں. جسم زخموں سے چور ہے، پیپ بہ رہی ہے، خون بہ رہا ہے، کوڑ کا مرض ہے،
آپ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ بندہ زندہ تھا، روح پرواز کر گئی، جسم سے نکل گئی، پاس لے آئے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، بندہ اٹھ کے کھڑو گیا۔ اب یہ قرآن حکیم نے ان کے معجزات جو ہیں وہ ذکر فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھا کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو گھر میں چھپا کر آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں۔ بندے نے کھایا کھانا کہیں اور بیٹھ کر، اب کیا کھایا، روٹی کھائی، سالن کھایا، چاول کھائے، گوشت کھایا، جو چیز وہ کھا کر آتا تھا عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تو ایش ہے کھا کے آیا ہے تے تیرے گھر دے وچ سٹور وچ اے چیزاں اجے بھی موجود ہیں۔ یہ قرآن حکیم نے ان کے معجزات ذکر فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان تمام باتوں میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے بشرطے کہ تم ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لے آؤ اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو قرآن حکیم نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور امام خازن نے تفسیر خازن کے اندر لکھا کہ جو پرندہ بنانے کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا وہ چمگادڑ بنانے کا تھا۔ ان کا تسی کہنے ہو میں اللہ کا نبی ہے چمگادڑ بناؤ، آپ نے مٹی ہاتھ میں لی، اس سے چمگادڑ کی شیپ بنائی، پھونک ماری وہ انہوں نے، کیونکہ پرندوں کے اندر چمگادڑ ایک بڑی عجیب و غریب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے پر نہیں ہے، حالانکہ یہ اڑتی ہے، بظاہر اس کے پر نہیں ہے لیکن یہ اڑتی ہے۔ پھر اڑنے والے جتنے پرندے ہیں یہ انڈے دیتے ہیں، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، لیکن یہ بچہ جنتی ہے، یہ انڈا نہیں دیتی۔ پھر 2 ٹائم کے اندر یہ آپ کو اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، صبح کے وقت یا شام کے وقت، اسی وقت یہ دیکھ سکتی ہے۔ پھر اس کے دانت بھی ہیں، حدیث پاک میں آیا یہ ہنستی بھی ہے، یہ اسمائل بھی کرتی ہے، یہ مسکراتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے۔ یعنی پرندوں کے اندر یہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جس کا مطالبہ بنی اسرائیل نے کیا عیسیٰ علیہ السلام، اے بڑھا کے بٹھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بنا کر پھونک ماری اڑ کر ہوا کے اندر وہ چلا گیا۔ تو یہ امام خازن نے اس حوالے سے اللہ اکبر اس کا ذکر فرمایا۔ اور حضرات یہ کئی مرتبہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اللہ نے ہر نبی کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق معجزات عطا کیے، جیسا دور تھا ویسا معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو کا دور تھا، ان کو جو معجزات عطا کیے ہیں اس ٹائم کے مطابق تھے، حالات کے مطابق تھے۔ انہوں نے جادو کیا، آپ نے لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گیا اور ساروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور یہ میڈیکل سائنس کا دور تھا، طب اپنے عروج پر تھا، بڑے بڑے حکیم موجود تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ لیں اس دور کے اندر، حکماء موجود تھے جو علاج کرتے تھے جڑی بوٹیوں سے، باقی چیزوں سے۔ اب چونکہ طب کا دور تھا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے کہ اگر ہاتھ پھیر دے تو اللہ شفا دے دے، مادر ذات اندھے کی ہاتھ پہ رکھ کے دعا کر دے تو اللہ بینائی عطا کر دے، مردوں کو زندہ کرنا یہ معجزہ، یعنی جیسا دور تھا ویسے معجزات اللہ نے عطا کر دے۔ اس دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ بڑا بڑا اجتماع ہوتا تھا آپ کے پاس، روایات کے اندر آتا ہے کئی ہزار لوگ بیماروں کو لے کر آتے تھے، اور بعض اوقات آپ خود بھی چلے جاتے تھے، اگر کوئی آنے کے قابل نہ ہوتا آپ خود چلے جاتے، یہ دے ہوتے ہاتھ پھیر دے اللہ چڑھا دے۔ یہ قرآن حکیم نے ان کے معجزات بیان کیے۔ ہر نبی کو اللہ نے شان، فضائل، معجزات، کمالات عطا کی، اور یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی کو جو جو شانیں اللہ نے عطا کی ہیں، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو جو جو شانیں، معجزات، کمالات، خصائص، فضائل اللہ نے عطا کیے ہیں، وہ سارے اگر سب نبیوں کے فضائل، سب نبیوں کے کمالات، معجزات، شانیں اگر کسی ایک وجود میں دیکھنی ہو تو وہ وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے اور آپ کے آقا والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس ذات میں اللہ نے ہر کمال جمع کر دیا ہے، ہر شان حضور کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ مردہ زندہ کیا، آپ نے 4 مردوں کا ذکر انہوں نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کے اندر 4 مردے آپ فرماتے ہیں آپ نے. ایک تو آزر تھا، آزر نامی جوان تھا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت تھی تو وہ فوت ہو گیا، بیمار تھا، اطلاع دیا آپ کو، 3 دن کا فاصلہ تھا. آپ جب وہاں پر پہنچے وہ 3 دن پہلے فوت ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. آپ قبر پہ گئے، کھڑے ہو کر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم نال کھڑا ہو جا. وہ قبر سے باہر نکل کے کھڑا ہوا، پھر وہ زندہ رہا، اس کی اولاد بھی ہوئی، بعد میں جا کر اس کا بھی انتقال ہوا. تو اس سے محبت تھی، ایک کو آپ نے زندہ فرمایا. اسی طرح ایک قبر پہ آپ تشریف لے گئے، ایک بڑھیا تھی، اس کا لڑکا تھا وہ فوت ہوا، اس کو آپ نے زندہ فرمایا. اسی طرح ایک لڑکی تھی، اس کو آپ نے بچی کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، سب سے قدیم، یعنی 4 مردوں میں 2 بہت پرانے اور قدیم تھے اور 2 جدید اور نئے تھے، قریب کے لوگ تھے. تو سام نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کی قبر پہ بھی جا کے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا. وہ گھبرا کے قبر سے باہر نکلے تو بال ان کے سفید. تو انہوں نے کہا کیا قیامت قائم ہوگی؟ فرمایا نہیں، قیامت نہیں قائم ہوئی. یہ انہوں نے معجزہ طلب کیا تھا، اللہ کے حکم سے میں نے ان کو یہ معجزہ دکھایا ہے. اب تم واپس اپنی قبر میں چلے جاؤ. اور اسی طرح ان کا میں واپس قبر میں چلا جاتا ہوں، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ مجھے سکرات موت جو ہے اس کی تکلیف اب دوبارہ نہ ہو. جو تکلیف جسم سے روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے نا، اب وہ تکلیف مجھے نہ ہو. اللہ سے دعا کیا آپ نے. 4 مردوں کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ رب العزت کی حکم سے آپ نے ان کو زندہ فرمایا. اللہ اکبر. اور پھر حضرات آگے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا. اب یہ بنی اسرائیل کی طرف آئے. پھر بنی اسرائیل میں یہود شامل تھے، جو انہوں نے جو ناشکریاں کی، جو کفریات تھے ان کے، وہ اللہ نے پھر آگے بیان فرمایا. اللہ اکبر. جو یہ آیہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی، اس کے اندر پھر اللہ نے ان کی چیزیں بیان فرمائیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا. بڑی لاڈلی قوم تھی، بڑی انعامات ان پر ہوئے، لیکن ناشکری، کفر کیا، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی. تو پھر اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے اگلی آیات کے اندر بیان فرمائی. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کریں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کریں. اب یہ جو یہود تھے انہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا، بہت سارے نبیوں کو شہید کیا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں مفسرین نے اس حوالے سے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اس وقت جو یہود تھے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. دوسرا انہوں نے جرم کیا کیا؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. تو پھر فرمایا کہ انہوں نے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کیا. ایک دن کے اندر 70 نبیوں کو شہید کیا اس قوم. اس وقت یہ ذکر اللہ رب العزت نے یہاں قرآن حکیم میں اس دور کا جو ان کا بنی اسرائیل کے معاملات تھے ان کا ذکر کر آگے سارا اللہ نے ان کی چیزیں بیان فرمائی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ یہ امین امت، یہ اردن میں آپ کا مزار ہے. پچھلے دنوں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بڑی پیاری روحانی جگہ ہے آپ کا مزار شریف، بہت خوبصورت، بہت بڑا مرکز، مسجد، الحمدللہ. یہ امین امت ہے. فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح حضور کے بڑے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں جن کو حضور کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی، فرمایا بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 انبیاء کو شہید کیا. 43 انبیاء، نبیوں کو شہید کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی شخصیات کو یہود نے اس وقت شہید کیا. اور فرمایا پھر ان کے اندر کچھ لوگ تھے، اسی قوم کے اندر کچھ اور بھی لوگ تھے. 120 ابو عبیدہ بن جراح نے 120% آپ نے لکھے. 120 لوگ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے اتنے نبیوں کو شہید کر دیا، وہ اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا یار یہ کی تھا، بڑی زیادتی کی تھی. یہ تم نے کون سا نیکی کا کام کیا؟ تم نے نبیوں کو شہید کر دیا جو اللہ کی طرف بلانے والے تھے.
120 لوگ نیک لوگ تھے اس دور کے بنی اسرائیل کے، وہ اکٹھے ہو کر آئے، انہوں نے جہاں 43 کو قتل کیا ساتھ ہی ان 120 لوگوں کو بھی اسی دن میں شہید کر دیا، جنہوں نے ان کو نیکی کی دعوت دی اور ان کو برائی سے روکا۔ یہاں قرآن حکیم نے اس آیت کریمہ کے اندر اب ان کا ذکر کیا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جو اللہ کی آیتوں کا جو انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء کو قتل کر دیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کر دیں، وہ جو 120 لوگ تھے۔ اور پھر آگے حصے میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اگلی آیت کریمہ کے اندر ان کے جو جرم تھے وہ بیان فرمائے۔ اور پھر اگلی جو آیت کریمہ ہے قرآن حکیم کی، یہ اس کے اندر سورہ نساء کے اندر اس میں اللہ رب العزت نے پھر یہی ساری چیزیں آگے ان کی ذکر کی، چونکہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ جمع ہوئے اور یہ آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کے کوشچن کیے، سرکار سے چیزیں پوچھی، اب وہ چیزیں اللہ نے بیان کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل کتاب آپ کے پاس آئے ہیں نا اور آپ سے آ کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل کر دیں، ہکو دفعہ لکھی لکھائی کتاب، یہ اہل کتاب نے نبی پاک علیہ السلام سے آگے مطالبہ کی۔ ان کا یہ جو جبریل امین آپ کے پاس تھوڑی تھوڑی وحی لے کر آتے ہیں نا، آپ ایسا کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں نا، تو جی میں موسیٰ علیہ السلام کو ہکو ہی دفعہ پوری کتاب لب گئی سی نا تورات، تو تسی بھی رب نو آکھو ہکو ہی دفعہ کتاب دے دے تو۔ یہ مطالبہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا، اس دور کے اہل کتاب نے۔ قرآن حکیم نے یہاں پر ان کا ذکر فرمایا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ سے آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ ساڈے اوتے کتاب ایکو دفعہ لے آؤ، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں، یہ اس سے پہلے بڑی بڑی چیزیں مانگتے رہے موسیٰ علیہ السلام سے، یہ جو آپ کے پاس آ کر اب کتاب کا تقاضا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اللہ اکبر۔ کہا حبیب آپ سے تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کتاب یک بارگی اوپر سے منگا کے دو، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے سانو کھلم کھلا رب دا دیدار کراؤ، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اس سے بڑی بات کہی کہ موسیٰ اگر تم کہتے ہو اللہ موجود ہے سانو بھی تو دکھاؤ نا، اکھا دینا پھر اسی بھی دیکھیے رب۔ قرآن حکیم نے ان کا ذکر کیا، کہا کہ یہ آپ نے علماء سے کئی مرتبہ سنا ہوگا، آگے وہ واقعہ آتا ہے کئی مقامات پر کہ پھر موسیٰ علیہ السلام ان سارے کو بندوں کو لے کر گئے اپنے ساتھ طور پر، پھر انہوں نے کہا جو ہم سانو تے دکھاؤ نا رب۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے، اور پیچھے وہ سامری جو تھا اس نے بچڑا بنا دیا، قوم بچڑے کی پوجا ہی شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہوئے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پیچھے قوم نے شرک شروع کر دیا۔ جب آپ واپس آئے اور پھر واپس آ کے آپ نے یہ معاملات دیکھے، پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی، کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں کی تھی، کچھ نے کی تھی، فرمایا انہیں نہ دی توبہ تاں قبول ہوئے گی بھی جنہ نہیں نہ کی تھی، جنہ بچڑے دی پوجا نہیں کی تھی وہ ہونے جو کرن کے فوری طور دے ہوتے، جنہ نے کی تھی انہوں نے توہاں لاؤ، ان کو قتل کریں تب ان کی توبہ قبول ہو۔ ہزاروں لوگ اس وقت قتل ہوئے تھے بنی اسرائیل کے اندر، ان کی توبہ اس طرح قبول ہوئی۔ کہا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کی گردنیں اتاریں وہ جنہوں نے نہیں کی، یہ ان کی توبہ کی قبولیت تھی۔ یہ مجھ پر اور آپ پر اللہ کا کتنا کرم ہے، رسول کریم علیہ السلام کی امت پر، کہ فرمایا وہ کائنات دے کسے کونے جی بہ کے سچے دل نال دلوں توبہ کر لو، اللہ تہاڈی توبہ قبول کر لے۔ یہ ان کا جو نظام توبہ تھا اور اس امت کا جو نظام توبہ، کتنا فرق ہے اس کے اندر۔ ہمارے ایک دوسرے کی انہوں نے گردنیں اتارے، اللہ تو اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پر ذکر کیا۔ اچھا اب جب وہ
جنہوں نے توبہ کی وہ گردنیں کٹی، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے پھر ان کو معافی عطا کی۔ وہ جو بچ گئے انہوں نے کہا جو سانو نال لے کے چلو اللہ دی بارگاہ طور تے جا کے اسی توبہ کر دے اتھے رب دی بارگاہ۔ آپ ان کو ساتھ لے کر گئے، پھر وہ ساتھ چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری توبہ قبول، انہوں نے کہا نہیں ان سانو اکھاں نال بھی دکھاؤ اللہ۔ فرمایا حبیب یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کر چکے پہلے، یہ جڑے اور تھانوں کہنے نا کتاب اوپر یا اخبار کی آ جائے، پوری کتاب ہی اوپر سے نازل ایک دفعہ ہو جائے۔ فرمایا اس سے پہلے انہوں نے بڑے بڑے مطالبے کیا، وہ یہاں پر ذکر کیے فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، کہ آپ سے پہلے موسیٰ سے بڑا مطالبہ یہ کر چکے ہیں۔ اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہ ہمیں اللہ کی ذات دکھاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پہ پکڑ فرمائی۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، اللہ پھر ہم نے آسمان سے کڑک بھیجی اور اس کڑک کے عذاب کی وجہ سے وہ سارے لوگ مر گئے، جتنے ساتھ گئے تھے سب مر گئے۔ پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی باری تعالیٰ میں واپس جاؤں گا، وہ قوم نے کہنا وہ جڑے نال گئے سن وہ بھی مر گئے سارے، تو مہربانی کر انہاں نوں زندہ کر۔ وہ پھر زندہ ہوا، اللہ اکبر۔ یہاں قرآن حکیم نے اب وہ سارا جو واقعہ ہے اس کو یہاں پر بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا جبکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی، اللہ اکبر۔ فعفونا عن ذلك، اور پھر بھی ہم نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا، پھر بھی ہم نے کرم نوازی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کو معاف فرما دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا، واضح غلبہ اللہ رب العزت ارشاد فرما کے عطا فرمایا۔ پھر آگے اب ان کی چیزیں بیان فرمائی۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، کہ پھر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ ان کے سروں پہ مسلط کر دیا۔ مفسرین روایات میں کہتے ہیں کہ یہ جو طور پہاڑ تھا اٹھا کر ان پر مسلط کر دیا۔ ہوں اگر نافرمانی کی تھی نا تو پہاڑ کا تجھے ڈیگ دوں گے، تباہ کر دیں گے، اس کے نیچے آپ اس کے نیچے دب کر ختم ہو جاؤ گے اللہ کی عذاب، اگر تم نے رب کے احکامات کی نافرمانی کی۔ رب کریم نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا، اللہ اکبر۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، تو ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، پکا وعدہ لیا، طور پہاڑ ان کے اوپر مسلط کر دیا، بلند کر دیا۔ اور پھر ہم نے ان کو حکم دیا لہم ادخلوا الباب سجدا، کہ جب تم شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اب یہ ایک بستی تھی اریحہ نامی یا بیت المقدس کی بات ہے، مفسرین دونوں کا اس حوالے سے جو نام ہے نا وہ اس کا وہ نقل فرماتے ہیں یہاں پر کہ یہ بستی تھی جس میں ان کو انہوں نے داخل ہونا تھا یا بیت المقدس میں داخل ہونا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا کہ جب تم بیت المقدس کے اندر داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، سر جھکا کر سجدے کی حالت میں اندر داخل ہو۔ انہوں نے اس میں بھی نافرمانی کی، نہیں مانی یہ بات۔ لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور دوسری بات ہم نے ان سے یہ کی کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ وہ ہفتے کے دن یوم السبت جڑا سی نا مچھلیوں کا شکار وہ کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، اس دن تم نے یہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، شکار نہیں کرنا۔ تو یہ ایک یہاں پر اس کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَاهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے اس سے اس کا پختہ عہد لیا، پختہ عہد لیا، ہم نے پکا عہد لیا اس بات پر بھی ہے جڑیاں گلاں تو ہم دس رہے ہیں، ان باتوں کی پابندی کرنی ہے، ان احکامات کو ماننا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا اس کے اندر پورا اس کو کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال جو ہے 375 ہجری کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو یہ تم پہ گرا دیا جائے گا۔ یہ فرماتے ہیں اس کی تفصیل کے اندر کہ یہ اللہ رب العزت نے، اب یہ ان کی چیزیں اللہ نے ساری یہاں پر بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ اریحہ یا بیت المقدس کے اندر داخل ہونا، تو یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے
بیان فرمائی. اب اگلی جو آیہ کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں بیان کی کہ پھر انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا. اللہ اکبر. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی، عہد شکنی کی، اور عہد شکنی کرتے ہوئے انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کا انکار کر دیا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار، کفر کیا ان کے ساتھ. رب نے جو ڈیوٹی ان کی لگائی ان کو نہیں انہوں نے پورا کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اللہ نے اس وجہ سے بھی ان پر لعنت کی کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. 43 یا 70 کے قریب نبیوں کو ایک دن کے اندر شہید کر دینا. یہ جرم اللہ نے سارے ان کے بیان فرمائے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب سے اور اس قول کے سبب سے کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں. یہ قرآن حکیم نے قلوبنا غلف، اے ساڈے جڑے دل ہیں نا انجی نہیں، یہ دل تے غلاف چڑھے ہوئے ہیں. یہ ساری ناشکریاں اور کفریات کرنے کے باوجود بھی ہوتا ہے نا ساڈے دل بڑے پاک ہیں، اسی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ساڈے دلوں کے اوپر تے غلاف چڑھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اے غلاف نہیں ہے، اللہ نے تواڈے دلوں کے اوپر مہر لا دیتی. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. یہ غلاف نہیں ہے کہ رب کی لگائی ہوئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب مہر لگ جائے تو بندہ ہدایت کی طرف نہیں آتا ہے، ہدایت کو قبول نہیں کرتا. جب دل پتھر ہو جائے، دل سخت ہو جائے، پھر بندہ ہدایت کو کہاں قبول کرتا ہے؟ تو وہ دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے کفر کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا ہم نے مہریں لگا دی. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم لوگ ایمان لائیں گے، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے. اور دیکھیں مدینہ میں جب حضور کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لے کر گئے تو بہت کم لوگ یہود میں سے جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عبداللہ بن سلام جیسے بندے، یعنی جن کو اللہ نے ہدایت جن کے مقدر میں لکھی تھی وہ مسلمان ہو گئے. بڑی جو تعداد تھی انہوں نے نہیں اسلام کو قبول کیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیز حضور کو جانتے تھے. فرمایا باپ اپنے بیٹے کو جس طرح جانتا ہے نا کہ میری اولاد ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر یہ مجھے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ میری نشانیاں ہر چیز سے واقف ہیں. لیکن بس وہ دلوں پر جب مہر لگ جائے. چند ایک لوگ، عبداللہ بن سلام یہود کے سب سے بڑے عالم تھے مدینہ منورہ، عبداللہ بن سلام، اور انہیں یہ کہتے ہیں مجھے جب پتہ چلا کہ یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو میں بھی آیا کہ میں بھی چلوں، جا کر دیکھتا ہوں، بات کروں گا، کوئی سوال پوچھوں گا، کوئی دلیل طلب کروں گا، اور دلیل پوچھنے کے بعد میں آپ پر ایمان لاؤں گا. میں ایک بات یہاں پر اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ اس دور کی بات تھی جب انہوں نے کہا جی میں دلیل مانگوں اور میں جا کر کو کویسچن کروں گا. آج کے اس دور میں حضور کریم علیہ السلام کے بعد اب حضور کی نبوت کا دور ہے قیامت تک، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی اب پیدا نہیں ہوگا. یہ فاؤنڈیشن آف اسلام اور ہمارا عقیدہ ہے. اس دور کے اندر اگر کوئی شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی بندہ انہوں پوچھے نا کہ تیرے کو دلیل کی ہے، اور دلیل منگن والا بھی دائرہ اسلام تو سائڈ پہ ہو جائے گا. نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل مانگنا نبوت کی کفر ہے. آج کے اس دور میں کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ کہتے ہیں بالکل کی دلیل ہے، یہ سوال نہیں ہم کسی سے کر سکتے کیونکہ یہ پوچھنا بھی کفر ہے. کیونکہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا. حضور کے بعد کوئی اب نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوگا. یعنی یہ اہل ایمان اور اسلام کا یہ عقیدہ ہے. ہماری نوجوان نسل کو یہ بات پتہ ہونی. پچھلی دنوں ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو آج کل چونکہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر یہ فتنہ یہ تیزی کے ساتھ یہ چل رہا ہے، مختلف جگہوں سے علماء کے جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ کس کس یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا باتیں ہوئی اور سوالات آتے ہیں تو وہاں پر اب ہمارے بہت سارے نوجوان نسل ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم نے اس سے بات کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی.
یہ ایک بیسک بنیادی بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ اگر کوئی بندہ آج کے اس دور میں کوئی جھوٹا دعویٰ کرے نبوت کا تو اس سے دلیل نہیں مانگنی. تیرے کول کی ایویڈنس ہے؟ یہ ایویڈنس مانگنا بھی کفر ہے، دلیل مانگنا بھی کفر ہے. یہ ہمارا اہل اسلام کا اور اسلام کا یہ بنیادی یہ عقیدہ ہے. اب اس وقت یہود مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے، لیکن عبداللہ بن سلام عالم تھے، سمجھدار تھے. تو یہ آئے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے حضور، میری پہلی نظر جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی نا تو میرے دل نے اسی وقت گواہی دے دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا ہو نہیں سکتا. کہا میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا، میں نے سرکار سے کوئی دلیل نہیں مانگی. حضور کلام فرما رہے تھے، میں آ کر بیٹھ گیا. میں نے فقط یعنی عبداللہ بن سلام اور کئی ایسے صحابہ اور ہیں، حضرت طارق بن عبداللہ ہیں، کچھ اور صحابہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی دلیل مانگی نہیں، ہم نے فقط مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھ لیا. یعنی کئی صحابہ کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملے. تو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر فرماتے ہوئے ان کا یہاں پر ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ فلا یؤمنون الا قلیلا، سو ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے. خوش نصیب تھے جن کے مقدر میں اللہ نے اسلام کی دولت نعمت رکھی تھی، اللہ نے ان کے مقدر میں اسلام لکھا تھا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اللہ اکبر. تو حضرات یہ آیت کریمہ آگے پھر جو اس سے اگلی آیت کریمہ ہے اس پر انشاءاللہ اگلے جمعہ میں تفصیل سے بیان فرمائیں گے. اب یہ چیزیں ان کی بیان کی کہ اللہ نے کیوں ان پہ لعنت فرمائی، یہ کیوں گمراہ ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور کیوں ہو گئے. پھر فرمایا آگے اور اگلی باتیں ان کی فرمائی وَقَوْلِهِمْ، اور ہم نے اس قول کی وجہ سے بھی ان پر لعنت کی. کس قول کی وجہ سے؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. چونکہ باقی نبیوں کو 43 یا اس سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے. اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر. فرمایا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے اسے بھی ہم نے قتل کر دیا ہے. پھر آگے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ انہوں کو سولی چڑھایا ہے. قرآن حکیم نے یہ بات کلیئر آگے بیان فرما دی اگلی آیت کریمہ کے اندر. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے مسیح کو قتل کیا نہ ان کو سولی دی ہے. یہ قرآن حکیم نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کو شبہ پڑ گیا اس مسئلے کے اندر کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہ شبہ میں پڑ گئے، اپنے گمان میں چلے گئے کہ یہ وہی تھے جن کو ہم نے قتل کیا، عیسائی تھے یا یہ کوئی اور تھا. یعنی ان کا چہرہ تو ملتا تھا، ان کا جسم نہیں ملتا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ آپس میں شک میں مبتلا تھے، اختلاف آپس میں کر رہے تھے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا مگر وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے تھے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. پھر آگے فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بہت بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو یہ آیت کریمہ اس پر تفصیل سے اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بات کریں گے. پھر آگے چونکہ یہ بڑا اہم ایشو ہے تو اس کو آج کے دور میں جو یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور ان کے فالوور ہیں، اس آیت کو بیس بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وہ مسئلہ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. حالانکہ یہ اہل ایمان کا شروع سے عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام زندہ و جاوید آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور وہ قیامت سے پہلے زمین پہ نازل ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وگرنہ ان کے نزدیک تو ان کی وصال ہو گیا، وفات ہو گئے، ان کی قبر سری نگر میں ہے یا شام کے اندر ان کی قبر. قرآن حکیم نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں یہاں پر بیان فرمائی. انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد اور عقائد اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات
بہت سے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔